پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے چیزوں سے کیوں نہ منع کروں جبکہ اللہ اور اس کی رسول نے ایسے چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ عورت پھر کہنے لگی کہ مجھے تو قرآن پاک میں کوئی آیات نہیں ملی جس میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہی آیات تلاوت فرمائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث، ایک روایت ہے کہ ایک مسلمان خاتون کا ان کی ساتھ تنازع ہو گیا۔ آپ نے اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان سنایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ان عورتوں پر جو گوتتی ہے اور گدواتی ہے، اور ان عورتوں پر جو اپنے ذبائش کے لیے دوسرے عورتوں سے بال لیتی ہیں، دوسرے عورتوں کے بال حاصل کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی اس عورتوں کے سنایا کہ ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے جو خوبصورتی کے لیے اپنے دانتوں کو ریتی سے رگڑ کر ہموار کرتی ہے، اور ان عورتوں پر بھی جو بالوں کو چن کر اپنے آبرو نوکدار بناتی ہیں۔ تو وہ عورت سن کر کہنے لگا یہ مسئلہ کس پر ہے، کہاں پر ہے؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ آیات پڑھ کے سنائے، قرآن مجید کی آیات ہے۔ اس قرآن کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ کی رسول کی اطاعت کرنا، اللہ کی رسول کو حکم کی فرمانبرداری کرنا، یہ تمہارے لیے کامیابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف کرنا تو یہ تمہارے لیے ناکامی ہے۔ تو لہٰذا ان عورتوں کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے جو اپنے بالوں کو چن کر اپنے آبرو نوکدار بناتی ہے، اور اس قسم کی مسئلے کی بنیاد پر اللہ کے رسول نے ان کو منع فرمایا، ان کے اوپر لعنت فرمایا ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ایسے چیزوں سے کیوں نہ منع کروں جبکہ اللہ اور اس کی رسول نے ایسے چیزوں سے منع کیا ہے۔ وہ عورت پھر کہنے لگی کہ مجھے تو قرآن پاک میں کوئی آیات نہیں ملی جس میں ان چیزوں سے منع کیا گیا ہو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں یہی آیات تلاوت فرمائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی پیش آیا۔ آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں خرگوش کا شکار کرے تو اس کی جنایت یہ ہے کہ اسی جسامت کی جانور قربانی کرے یا اس کی قیمت صدقہ کرے۔ اس شخص نے کہا کہ مجھے تو قرآن میں یہ مسئلہ نہیں ملا۔ اس کی جواب میں بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیات پڑھی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ یہ اللہ کے حکم یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کے رسول دے دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ لہٰذا یہ اللہ کا حکم ہی سمجھنا چاہیے اگرچہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔ اب یہ مال فائی کی 6 حصہ داروں کا ذکر ہوا تھا۔ آج اللہ رب العزت نے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم جو فرمایا، یہ مال فائی ان لوگوں کے لیے ہے، ان محتاجوں کے لیے ہے جن لوگوں کو اپنے گھروں سے اور اپنا مالوں سے نکال دیا گیا۔ قریش مکہ نے ان پر اس قدر مظالم توڑے کہ وہ بیچارے اپنا گھر، اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئے،
कई पिस्तों से मक्का में मुकीम लोगों को अपने घरों और जमीनों को छोड़ना कोई आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं था। हिजरत की तकालीफ को उन लोगों ने बर्दाश्त की, अपने माल को भी छोड़ा, अपने ज़मीनें छोड़े, अपने तिजारतें छोड़े, अपने वतन अजीज़ को छोड़कर फिर मदीना के लिए हिजरत करने पर तैयार हो गई। और ये इतनी आसान काम नहीं था कि अपने कारोबार, अपना माल दौलत सब कुछ छोड़कर, अपना घर बार को छोड़कर, खुद रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने जिस मकान में हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रिहाइश पज़ीर थी, उस मकान को छोड़ दी। तो अकील इब्न अबी तालिब ने उसी मकान को कब्जा कर लिया और फिर काफिरों से फरोख्त भी कर दी, क्योंकि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज थे, रिश्तेदारों में से थे। इसी तरीके से उन मुहाजिरीन में उन जलील कदर साहबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यानी खुलाफाए राशिदीन शामिल थे, जिन लोगों ने खिलाफत की बोझ उठाए अल्लाह के रसूल की बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने जो मकान छोड़े, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जाती कारोबार थी उनकी, बहुत बड़ा ताजिर थे। हजरत उस्मान गनी, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये बड़े बड़े ताजिरों में शामिल थे, लेकिन ये मक्के छोड़कर मशरिकीन मक्का और कुरैश मक्के की जुल्म और उनकी किस्म ब किस्म की अजियतें देने की बुनियाद पर यह अपने ही वतन को, अपने वतन अजीज को छोड़कर, अपने मकान को छोड़कर और अपने कारोबार और तिजारत वगैरह छोड़कर मदीना के जाने के लिए तैयारी कर ली है। और कितनी मुश्किल मरहले थे जब ये पाकिस्तान बना 1947 को, वो बात जब याद आती हैं मेरे दोस्तों, तो उस वक़्त को 1947 की बात को जब याद की जाए, कितनी 6 लाख लाशों की पहाड़ थी कि लोग बर्रे सगीर पाक हिंद से जब पाकिस्तान के लिए हिजरत करने लगे हैं, और कितनी मुश्किल मरहले से वो लोग आए, अपने सारे के सारे माल और दौलत को सब कुछ छोड़कर, अपने घर बार को छोड़कर, अपने वतन अजीज को छोड़कर, फिर अपने उन लोगों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की है। उस बात को अगर सोचे तो इंसान को लुमटे खड़े हो जाते हैं, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं।